بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام سنہری غول، مصنف اسلم راہی MA۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حیرا سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ یہ ان قبائلی ڈاکوؤں کی داستان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت بنا لی تھی۔ دھوپ ابھی تیز ہی تھی۔ 300 سوار ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنے گھوڑوں پر سوار میدان میں تیار کھڑے تھے۔ اتنے میں سمام اور عمار ایک خیمے سے نکلے اور باہر کھڑے ہوئے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ نالے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ پورا لشکر ان کے پیچھے تھا۔ 300 کے علاوہ جو آدمی باقی بچے تھے وہ کیمپ کی حفاظت کی خاطر پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ کبھی تنگ گھاٹیوں، کبھی کھلے میدانوں، کبھی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے اوپر سے اور کبھی نالے کی وجہ سے راستے میں بنے ہوئے جا بجا شفاف پانی کے درختوں سے ڈھکے ہوئے تالابوں میں سے گزرتے رہے۔ رات کوئی 3 گھڑی گزر چکی تھی کہ وہ پہاڑی سلسلے سے نکل کر میدان میں اتر رہے تھے۔ اب ان کے سامنے اندھیرے میں یہودی بستیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ پہاڑ کے دامن میں وہ ذرا رک گئے۔ عمار سمام کے قریب آیا اور مدھم اور ملائم آواز میں پوچھا، کس بستی پر حملہ کرنا ہے؟ سمام نے اپنے سامنے ایک بستی کی طرف اشارہ کیا۔ یہی جو سامنے دکھائی دے رہی ہے، ہمیں سب سے پہلے نزدیک والی بستیوں پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تاکہ جب ہم اس سے آگے والی بستیوں پر حملہ آور ہوں تو یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ثابت نہ ہوں۔ ان کو ختم کرنے کے بعد ہماری راہیں کافی حد تک مضبوط ہو جائیں گی۔ عمار نے تائید کی، ٹھیک ہے، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ سمام نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، چلو پھر۔ سارے گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے۔ آنن فانن وہ سامنے والی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ بستی میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ بستی والے اٹھ کر سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ ہر گھر سے خون بہہ نکلا تھا۔ بستی کا کوئی فرد بھی نہ بچا۔ سارے گھر لوٹ لیے گئے۔ بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گھوڑے باہر نکال لیے گئے اور بستی کو آگ لگا دی گئی۔ سمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب بھیڑ بکریوں، اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ صبح تک وہ بستی جلتی رہی اور خاک کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ ابھی اندھیرا ہی تھا کہ سمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیمپ میں داخل ہوا۔ کیمپ سے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید کچھ لوگ جاگ اٹھے تھے۔ کیمپ میں جب وہ داخل ہوئے تو سب لوگ ہی جاگ اٹھے اور ان کی کامیابی پر ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اسی وقت اٹھ کر آگ کا الاؤ روشن کیا اور جو بھیڑ بکریاں آئی تھیں ان میں کچھ ذبح کیا اور آگ پر بھوننے لگے۔ اتنی دیر میں صبح بھی ہو گئی تھی۔ حملے میں حصہ لینے والے جوان کھانا کھا کر سو گئے اور دوسرے دن بھر کام میں مصروف رہے۔ کچھ ریوڑ چرانے لگے، کچھ نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر میدان میں ڈھیر لگا دیے تھے۔ اسی روز متفقہ فیصلے سے ایک آدمی کو خزانچی مقرر کر دیا گیا جس کے پاس ساری نقدی جمع کرا دی گئی، اور اس کے ماتحت کچھ اور آدمیوں کا گروپ بھی کر دیا گیا تھا جس کے ذمے کھانے کا بندوبست کرنے کے علاوہ ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں بھی مہیا کرنا تھیں۔ اس رات بھی سمام خاموش نہ بیٹھا۔ یہودی ابھی سنبھل کر کوئی احتیاطی تدبیر بھی نہ کرنے پائے تھے کہ سمام اس رات 400 ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا اور رات کی تاریکی میں 2 بستیوں کو لوٹ کر اور آگ لگا کر پہاڑی سلسلے میں روپوش ہو گیا تھا۔ اب اس کے کیمپ میں اپنا ذاتی بھیڑ بکریوں، اونٹوں اور گھوڑوں پر مشتمل ایک بہت بڑا ریوڑ نظر آنے لگا تھا۔ نقدی بھی انہوں نے کافی جمع کر لی تھی۔ 2 دن تک وہ خاموش رہا اور یہودیوں کے رد عمل کا جائزہ لینے کی خاطر اس نے چند جوان مقرر کر دیے جو اسے پوری خبریں لا کر دینے لگے تھے۔ 3 دن بعد وہ عمار کے ساتھ مرج راہت آیا۔ عطار نے اس کے لیے 300 اور جوان اکٹھے کر رکھے تھے۔ اس نے ایک رات مرج راہت میں قیام کیا اور دوسرے روز ان جوانوں کو ساتھ لے کر اپنے کیمپ میں واپس آیا۔ وہ راہب اور ربطہ سے نہ ملا، پتہ نہیں کیوں۔ شاید وہ ربطہ کے پہلے سلوک سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے
وہ شاید اس سے دور ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ یہودی اب سنبھل گئے۔ ہزاروں آدمیوں پر مشتمل انہوں نے چند گروہ مقرر کیے جو رات کے وقت پہاڑی سلسلے سے قریب کی بستیوں کے گرد گھوم پھر کر ان کی حفاظت کی ذمہ داری انجام دینے لگے تھے، مگر یہ بات سمام کے راستے میں کوئی رکاوٹ ثابت نہ ہوئی۔ عطار سے وہ کچھ آہن گھر بھی ساتھ لے آیا تھا۔ انہوں نے کیمپ کے اندر بھٹیاں گرم کر کے بڑی تیزی سے تیر اور تلواریں بنانا شروع کر دی تھیں۔ کچھ دن کا وقفہ ڈال کر سمام پھر اٹھا۔ اس بار اس کے ہمراہ 700 جوان تھے جو بہتر ہتھیاروں اور زہریلے تیروں سے لیس تھے۔ اس کے جاسوس چونکہ ہر پل کی خبریں اس تک پہنچانے لگے تھے، لہٰذا وہ بھی کافی محتاط نظر آ رہا تھا۔ تاہم اب اس میں چیتے کی سی پھرتی اور طاقت آ گئی تھی جس نے اسے اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ پہاڑی سلسلے سے نکل کر جب وہ کوئی 5 میل تک میدانی علاقے کے اندر داخل ہو گئے تو وہ رک گئے، کیونکہ ان کے سامنے یہودیوں کا کوئی گشتی دستہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے بے شمار مشعلیں اٹھا رکھی تھیں، جس سے سمام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد 500 سے کسی حالت میں بھی کم نہ ہوگی۔ سمام بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا جو ان کے سامنے چند فرلانگ کے فاصلے پر بائیں جانب بڑھ رہے تھے۔ عمار جو اس کے قریب ہی تھا، اس نے ہلکے سے پوچھا، کیا ارادہ ہے ان مشعل برداروں کے بارے میں؟ سمام نے غصے سے دانت کچکچائے، پہلے ان سے نمٹنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمار نے گھوڑا بڑھانا چاہا۔ سمام نے فوراً روک دیا۔ ٹھہرو عمار، ایسے نہیں، ساتھیوں کو 3 حصوں میں بانٹ دو۔ ایک حصہ میرے پاس رہنے دو، میں سامنے سے حملہ کروں گا۔ دوسرا حصہ تم خود سنبھالو اور دائیں جانب سے آگے بڑھنا۔ تیسرا حصہ اپنی مرضی کے مطابق جنگ کا تجربہ رکھنے والے کسی جوان کی نگرانی میں کر دو اور وہ بائیں جانب سے حملہ آور ہو۔ اس طرح ان میں سے کسی کو بھی بچ نکلنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ پورا لشکر آنن فانن 3 حصوں میں بٹ گیا۔ انہوں نے پہلے اپنے تیر اور کمانے سنبھال لیے تھے۔ 3 اطراف سے وہ طوفان کی مانند آگے بڑھے اور تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ یہودیوں کا حفاظتی گروہ اس اچانک حملے سے بوکھلا اٹھا۔ سمام کے لشکر نے قریب جا کر تلواریں سونت لیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہودیوں کے سر کاٹنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کچھ اس طرح ان کا گھیراؤ کر لیا تھا کہ کوئی بھی لڑائی کے اس جہنم سے جان بچا کر بھاگ نہ سکتا تھا۔ عربوں نے چن چن کر سب کا صفایا کر دیا تھا۔ سمام نے اس رات یہودیوں کے 4 بستیوں کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ بے شمار مال ان کے ہاتھ لگا۔ کئی 100 کے قریب اونٹ سامان سے لاد کر وہ لے گئے تھے، جن میں کھانے کا سامان، شراب، خشک میوے، کھجوریں، کشمش اور سوکھا گوشت تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے بے شمار جانور بھی وہ ہانک کر لے گئے، اور اس بار انہوں نے اونٹوں پر یہودیوں کے جتنے بھی بستر ملے لاد لیے تھے۔ یہودیوں میں کوہرام مچ گیا۔ ان کی بستیاں اجاڑ اور سنسان ہونے لگیں۔ لوگ اٹھ اٹھ کر دور دور کی بستیوں میں جا کر آباد ہونے لگے۔ یہودیوں نے لٹیروں اور غارت گروں کا کھوج لگانے کے لیے کئی گروہ مقرر کر دیے جو شکاری کتوں کی طرح جبل حاران میں گھومنے لگے۔ سمام بھی کچھ دن تک خاموش رہا، تاہم اس نے بھی جواباً چند دستے مقرر کر دیے تھے جنہوں نے جبل حاران میں داخل ہونے والے یہودیوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ عمار کے ساتھ پھر مرج راہد گیا۔ عطار نے بڑی محنت اور جان فشانی سے کام کر کے اس کے لیے 200 سے زیادہ جوان اکٹھے کر رکھے تھے۔ سمام اس بار 2 دن مرج راہد میں رہا اور تیسرے روز نئے ساتھیوں کے ساتھ کیمپ میں آ گیا۔ ربطہ اور راہب سے وہ اس بار بھی نہیں ملا تھا۔ سمام اور عمار جب نئے ساتھیوں کے ساتھ کیمپ میں داخل ہوئے تھے تو اندر شور مچا ہوا تھا۔ کیمپ سے کچھ جوان بھاگتے ہوئے آئے اور نئے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلانے لگے۔ کیمپ میں ایک طرف اسی طرح کا شور بلند ہو رہا تھا۔ سمام نے اپنے قریب کھڑے ایک ساتھی سے پوچھا، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہمارے گشتی دستے کچھ یہودیوں کو پکڑ لائے ہیں اور انہیں درختوں سے باندھ دیا ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ سردار کے آنے پر ان کا فیصلہ کریں گے۔
سمام اور عمار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے پاس جا کر اترے۔ کوئی 30 یہودی مضبوط رسیوں کے ساتھ درختوں سے بندھے ہوئے تھے۔ نیچے ڈھلان سے لے کر پہاڑی کے اوپر تک کے درختوں سے یہودی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نیچے کھڑے ہو کر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بہترین منظر تھا۔ سمام ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ ایک کالے سے دیو ہیکل یہودی کے پاس جب سمام کھڑا ہوا تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بھی کچھ دیر غائر نگاہوں سے سمام کو دیکھا اور پھر حیرت سے پوچھا، تم سمام بن ثعلب اور یہاں؟ سمام بھی شاید اسے پہچان گیا تھا۔ ہاں میں، کیا حال ہے تمہاری بستیوں کا؟ اس کی آواز میں بلا کا طنز تھا۔ اس نے غصے سے پوچھا، کیا تم ہی ہماری بستیوں کو جلا رہے ہو؟ اس میں کیا شک ہے؟ کیا میں اب اس میں حق بجانب نہیں؟ کیا ہم عربوں کی بستیوں میں بھی تمہارے بھائیوں نے قتل کا بازار گرم نہ کیا تھا؟ لات و عزا کی قسم، میں یہودیوں کی سب بستیوں کو دریائے زنیم کی طرح ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے سمام کو گھورا۔ بے رحم بھیڑیے، ہمارے بھائی ایک روز تم سے اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ عمار غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک سنسناتا ہوا تمانچہ اس نے یہودی کے منہ پر دے مارا۔ یہودی کتے، یہ مت بھولو کہ تم ہمارے سردار سے مخاطب ہو۔ سردار؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں۔ سمام نے آگے بڑھ کر باقی یہودیوں کو دیکھا، پھر اس نے اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے عمار سے بڑی سرگوشی کے سے انداز میں کچھ کہا۔ وہ نیچے میدان میں اتر گیا اور کچھ دیر بعد تیر اندازوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ تھا۔ آتے ہی اس نے ان کو اشارہ کر دیا اور انہوں نے سب یہودیوں کو تیروں سے چھید کر رکھ دیا۔ اس رات بھی سمام یہودی بستیوں میں حملہ آور ہوا۔ اب اس کے ساتھ 1000 ساتھی تھے جن کے ساتھ اس نے تباہی مچا دی تھی۔ اب اس کا ہر روز کا شیوا ہو گیا تھا کہ وہ یہودیوں پر حملہ آور ہونے لگا تھا۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے کیمپ کی ساری غاریں اس نے سامان سے بھر رکھی تھیں۔ پہاڑ کے دامن میں جہاں شروع میں صرف 50 خیمے نصب ہوئے تھے، اب وہاں سینکڑوں خیمے اس میدان کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ صحرا کے سارے یہودی بھی بوکھلا اٹھے تھے، تاہم انہوں نے نادیدہ قوت کو ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ لشکر تیار کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہودیوں کو اور زیادہ تباہی سے بچایا جا سکے۔ ایک تاریک اور سنسان رات جب ہر طرف تیز اور تند ہوائیں چل رہی تھیں، سمام اور عمار صحرا میں اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ صحرا کی ریت وہ کہیں رکے بغیر کافی دیر تک رونتے رہے۔ ابھی لوگ سوئے نہ تھے کہ وہ القطر میں داخل ہو گئے۔ سمام نے پہلے ایک بار پوری بستی کا چکر لگایا۔ کئی گھروں سے روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید جنگ کے وقت جو لوگ جان بچانے کی خاطر بھاگ گئے تھے وہ اب واپس آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سمام بازار میں آیا۔ اس نے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ بازار میں 6-7 دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ سمام اپنی بستی والوں کو پہچان چکا تھا، تاہم وہ کسی سے ملا نہیں۔ بازار سے نکل کر وہ اپنے گھر کی طرف آیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے سامنے سردار کے گھر پر نگاہ ڈالی جو اندھیرے میں بڑا خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عمار بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ سمام اپنی بیوی کی قبر پر آیا اور مٹی درست کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلا گئے تھے۔ اس پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ عمار اس کے پاس کھڑا بڑی اداسی اور غم سے بے بس سمام کو قبر پر ہاتھ پھیرتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ابا سے آنسو پونچھتے ہوئے سمام کھڑا ہو گیا اور جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، حبل و منات کی قسم، میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک ان یہودی کتوں سے انتقام نہیں لے لیتا۔ میں اس صحرا کو ان سے پاک کر دوں گا۔ میں ان پر ثابت کر دوں گا کہ عرب اتنے بے غیرت نہیں کہ شکست کا داغ نہ دھو سکیں۔ اپنے گھر سے وہ باہر آیا اور ساتھ والے مکان پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اسی بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں مشل تھی۔ دروازہ کھول کر وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی اور مشل کی روشنی میں سمام کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بولی، بیٹا تم کہاں ہو آج کل؟ سمام وہیں کھڑا رہا۔ یہاں سے بہت دور ہوں خالہ۔ باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ نہیں، میں جلدی میں ہوں، مجھے فوراً واپس جانا ہے۔ اس نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی اور بڑھیا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ رکھو، اپنا خرچ چلاتی رہنا، میں عنقریب اس بستی کو پھر آباد کروں گا۔ بڑھیا نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کیسے؟
تم نے سنا آج کل یہودیوں پر کیا گزر رہی ہے؟ ہاں، آج کل وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ کوئی نادیدہ قوت بڑی تیزی سے ان کی بستیوں کو لوٹ لوٹ کر آگ لگا رہی ہے۔ یہ میرا ہی کام ہے خالہ، میں عربوں کو اپنے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس پر بڑھیا خوش ہو گئی۔ میرا بھی دل یہی کہتا تھا بیٹا، پر تم اندر آ کر بیٹھ تو جاؤ نا۔ مجھے فوراً واپس جانا ہے، میں بہت جلد تم سے پھر ملنے آؤں گا۔ سمام آگے بڑھ گیا اور بڑھیا نے دروازہ بند کر لیا۔ صحرا کی وسطی سرائے کے پاس آ کر وہ دونوں پھر رک گئے۔ سمام نے اندھیرے کی آڑ میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا۔ بہت کم لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی بھی عرب نظر نہیں آ رہا تھا، سب یہودی تھے، اور وہ بھی کچھ ادھیڑ عمر کے۔ سمام گھوم کر سرائے کی پشت پر آیا، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور سرائے کے اوپر کی منزل میں لکڑی کی ایک کھڑکی پر دے مارا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی کھلی اور کسی نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر ہلکے سے پوچھا، کون ہے؟ سمام اسے پہچان گیا، وہ حبابہ تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں سمام ہوں، تم ذرا باہر آ سکو گی؟ حبابہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، تاہم اس نے نیچی آواز میں کہا، نہیں، آج کل انہوں نے بہت پابندی لگا دی ہے، کیونکہ کوئی ان پر عذاب بن کر ٹوٹ رہا ہے۔ تمہارے کمرے میں کوئی اور تو نہیں؟ سمام نے پوچھا۔ کوئی نہیں، میں اوپر آتا ہوں۔ بے شک آ جاؤ، مگر چڑھو گے کیسے؟ میں آ جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے سمام نے ایک کمند کھولی اور زور سے لہرا کر کھڑکی سے اندر پھینک دی، اور پھر حبابہ سے کہا، اسے کسی چیز سے باندھ دو۔ حبابہ نے کمند کھڑکی سے باندھ دی اور سمام اوپر چڑھ گیا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا، حبابہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوئی حیرانگی سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو۔ سمام مسکرا دیا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں زندہ ہوں۔ حبابہ نے اپنی مسحری کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو۔ سمام بیٹھ گیا۔ قید سے بھاگ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مرج راہد۔ کیا کر رہے ہو وہاں؟ وہی جو آج کل یہودیوں پر گزر رہی ہے۔ اس پر حبابہ کھل اٹھی، تو کیا تم ہی ان کی بستیوں کو لوٹ لوٹ کر آگ لگا رہے ہو؟ ہاں، میں اپنے خوفناک انتقام کی ابتدا کر چکا ہوں، تم بہت جلد اس کی انتہا بھی دیکھو گی۔ اور کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ اپنی بستی کا تو کوئی بھی آدمی نہیں۔ تو پھر اور کون ہے؟ میں نے وہیں سے کچھ عرب جوان اکٹھے کر لیے ہیں۔ مرج راہد میں پہلے ہی میرے جاننے والے کافی آدمی تھے۔ کتنے ساتھی ہوں گے تمہارے ساتھ؟ کوئی 1000۔ اس پر حبابہ خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ہم ایک بار پھر یہودیوں کو مات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں ضرور، اور بہت جلد۔ یہودیوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ وہ آج کل بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ جبل حران میں کوئی حماس نام کا لٹیرا ہے نا؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ یہودی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے ساز باز کر رہے ہیں۔ کرنے دو، اگر یہ بات ہے تو میں اسے بھی عنقریب ختم کر دوں گا، تاکہ وہ کسی بھی وقت میرے راستے کی دیوار بن کر کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ کچھ اور؟ بس یہودی دن رات تمہیں پکڑنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ویسے ان کو یہ پتہ نہیں کہ تم ان کی بستیوں کو لوٹ کر آگ لگا رہے ہو۔ اس پر سمام اٹھ کھڑا ہوا، اب میں چلتا ہوں۔ میں تمہارا انتظار کیا کروں گی۔ میں اب سمجھتی ہوں ہمیں اس صحرا میں زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور آیا کروں گا، تم پھر خبریں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کر دو۔ سمام نے یہ کہہ کر کمند پکڑی اور نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد حبابہ نے کمند کی گانٹھ کھول دی۔ سمام نے اسے لپیٹا اور پھر گھوڑے کی زین سے باندھ کر وہ سوار ہوا اور دونوں جبل حران کی سمت اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ دوسرے روز سمام اور عمار دونوں مرج راہد پہنچے۔ جو ہی وہ اربد کے سرائے میں داخل ہوئے، ٹھٹک کر رہ گئے۔ ایک مسلح جوان نے بوڑھے عطار کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا، میرے گھوڑے کو نال لگاتے ہو یا نہیں؟ عطار، جس کا سانس بند ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے کہہ سکا، میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اب میرے پاس سامان نہیں، میں کیسے نال بندی کر سکتا ہوں؟ وہ اور بپھر گیا، مجھے نہیں معلوم، جہان سے مرضی پیدا کرو،
3 اور مسلح جوان وہاں کھڑے تھے، شاید وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ سمام نے دیکھا عطار کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اربد، رباح اور عطار کا چھوٹا لڑکا بڑی بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سمام تیزی سے آگے بڑھا اور اس جوان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا۔ جوں ہی اس نے غصے میں مڑ کر اس کی طرف دیکھا، سمام نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ایک مکہ مارا اور اس کے 2 دانت توڑ کر رکھ دیے۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ سمام زور سے دہاڑا، ذلیل کتے، کس کا گریبان پکڑنے کی جرت کی ہے تم نے؟ اس کے ساتھیوں نے تلواریں سونت لیں۔ اس بار عمار ان کی طرف دیکھتے ہوئے گرجا، تم میں سے کسی نے بھی اگر آگے بڑھ کر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی تو کوئی بھی جان بچا کر بھاگ نہ سکے گا۔ اگر تمہیں کوئی شک ہو تو چلو، میں تم تینوں کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان تینوں نے کچھ دیر خاموشی سے سمام اور عمار کو دیکھا اور خوفزدہ ہو کر اپنی تلواریں نیام میں کر لیں۔ عمار مسکرایا، عقل مند ثابت ہوتے ہو، اٹھاؤ اپنے ساتھی کو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ دوبارہ اگر کبھی ادھر کا رخ کیا تو کبھی واپس نہ جا سکو گی۔ تینوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ عطار اور زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سمام کے قریب آیا اور مغموم آواز میں کہا، یہ تو بہت برا ہوا سمام۔ کیوں؟ سمام نے حیرت سے پوچھا۔ یہ حماس کے آدمی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ خود بھی یہی ہے، وہ تم سے بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ آنے دو، وہ اگر صحیح معنوں میں بہادر ہے تو میں اسے مقابلے کی دعوت دوں گا، مگر وہ یہاں کس غرض سے آیا ہوا ہے اور کہاں ہے؟ کلیسا میں ہے۔ سمام نے حیرت سے پوچھا، کلیسا میں؟ ہاں۔ وہ کیوں؟ آج کچھ ایرانی غارت گر یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے راہب کو قتل کر دیا اور کلیسا کو آگ لگا دی۔ سمام کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، ربطہ کدھر گئی؟ وہ چھپ گئی تھی اور بچ گئی ہے۔ حماس نے اسے اپنی بہن بنایا ہوا ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کلیسا کو آگ دی گئی ہے، وہ راہب اور ربطہ کا پتہ کرنے آیا ہے۔ سمام نے بات کا رخ بدلا، عطار چچا، تم اب یہ نال بندی کا کام بند کر دو اور ایک سرائے کھول لو، ہمیشہ کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ عطار نے لمبی سانس لے کر کہا، اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ کس قدر چاہیے تمہیں؟ عطار نے پیار سے کہا، ابھی تم خود سنبھلے نہیں، میرا بوجھ کیسے برداشت کرو گے؟ سمام مسکرا دیا، کبھی تمہیں اپنے ساتھ قیام کی طرف لے چلوں گا، پھر دیکھنا میں نے اپنے حالات میں کس قدر تیزی سے تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری مہم؟ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہودی اب بوکھلا اٹھے ہیں اور اب وہ دن کچھ زیادہ دور نہیں جب میں انہیں اس صحرا میں ہی ختم کر دوں گا۔ اپنی بستی میں کبھی گئے ہو؟ آج رات ہی گیا تھا۔ پھر کیا وہ پہلے کی طرح اجڑی اور ویران ہے؟ سمام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جنگ کے دوران جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ دوبارہ آہستہ آہستہ آ کر آباد ہونے لگے ہیں۔ یہودی اب ان سے تعرض نہیں کر رہے کیونکہ انہیں ادھر دھیان دینے کی میں نے فرصت ہی نہیں دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سمام نے گھوڑے کی زین سے نقدی کی 3 تھیلیاں کھول لیں اور عطار کے قدموں میں ڈال دیں۔ دیکھو چچا، سرائے کھولنے کے لیے یہ سرمایہ کافی ہے یا اور چاہیے؟ عطار کی آنکھیں چمک اٹھیں، ہے تو کافی، مگر تمہیں آج کل سرائے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ فکر مت کرو، اب میرے پاس بہت کچھ ہے، بس اگلے ہفتے جب میں آؤں تو تمہارے سرائے کا کاروبار شروع ہو چکا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اربد اور رباح سے بھی مشورہ کر لینا، شہر سے کہیں باہر ہی بنوانا جہاں قافلے آسانی سے اتر سکیں۔ اربد آگے بڑھا اور سمام کا ہاتھ پکڑ لیا، چلو اندر چل کر بیٹھیں، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ سب سرائے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ سمام، عمار، اربد، رباح اور عطار ابھی سرائے کے برآمدے میں ہی آئے تھے کہ باہر گھوڑوں کے ٹاپوں سے زمین گونج اٹھی۔ وہ سب وہیں کھڑے ہو گئے۔ سرائے کے باہر کوئی 400 سوار آ کر رکے اور پھر ایک سیاہ رنگ کا دیونما انسان سیاہ گھوڑے پر سوار اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کئی زخموں کے نشان تھے۔ اس کے ساتھ وہی 3 جوان تھے جو ابھی ابھی سرائے سے نکل کر گئے تھے۔ عطار نے سمام کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، حماس آ گیا ہے۔ عطار کی آواز میں دبا دبا خوف اور اندیشہ تھا۔ سمام نے آہستگی سے پوچھا،
یہ ہے حماس؟ ہاں، آنے دو، آج اسے بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ کوئی ہم اس کے دبیل ہیں جو اس سے خوفزدہ اور ہراساں ہوں؟ اگر اس نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا تو ہم اس سے بڑھ کر خوفناک اور خون آشام بھیڑیے ثابت ہوں گے۔ سمام رک گیا کیونکہ سیاہ گھوڑے پر سوار حماس نے ذرا آگے آ کر ان میں سے ایک جوان سے کچھ پوچھا اور جواب میں اس نے سمام کی طرف اشارہ کیا۔ حماس اور آگے آیا، سمام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کرخت آواز میں پوچھا، کیا تم نے میرے ساتھی پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ سمام نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، اگر یہ تمہارے ساتھی ہیں تو میں نے ان میں سے ایک پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ مگر کیوں؟ حماس کی آواز میں تلخی اور وحشتناک جواب طلبی تھی۔ حماس نے گہری آواز میں کہا، وہ اس بوڑھے کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ تو سمام نے عطار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس بوڑھے کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ حماس غصے میں ویرانے کے بھوکے گیدڑوں کی طرح چیخ پڑا، باہر آؤ، میں اربد کی سرائے میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا۔ سمام نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور آگے چل دیا۔ چلو، اگر تم اچھے مبازر ہو تو تمہیں میرے مقابلے پر آنا ہوگا، میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمار بھی اس کے ساتھ تھا۔ اربد، رباح اور عطار پریشان پریشان ان دونوں کے پیچھے چلنے لگے۔ سمام نے جب باہر جا کر سب سواروں پر نگاہ ڈالی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ربطہ بھی ایک گھوڑے پر سوار بجھی بجھی سی بیٹھی تھی اور سمام نے یہ بھی دیکھا کہ ایاز بن وہب جو اس کے ساتھ یہودیوں کی قید سے بھاگا تھا وہ بھی ان سواروں میں شامل تھا۔ باہر آ کر حماس نے تلوار بے نیام کر کے ہوا میں لہراتے ہوئے سمام سے پوچھا، تمہاری لاش میرے سب ساتھیوں کے گھوڑے روندیں گے؟ سمام نے بھی تلوار بے نیام کر لی اور حماس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، کہ تم اکیلے مجھ سے مقابلہ کرنے کی جرأت کرتے ہو؟ حماس غصے سے سرخ ہو گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ربطہ اور ایاز ایک ہی وقت میں اس کے قریب آئی اور سرگوشی میں اس سے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حماس سمام کے قریب آیا اور مسکرا کر کہا، میرے دو قابل اعتماد عزیزوں نے تمہاری سفارش کے علاوہ تمہاری شجاعت کی بھی تعریف کی ہے۔ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے بہادر ہو۔ اپنی تلوار بے نیام کر لو۔ اس پر سمام ہچکچایا اور اسی طرح اپنی تلوار تھامے رکھی۔ حماس نے اس بار نرم ہو کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے جسم پر خراش بھی نہ آنے دوں گا۔ سمام نے تلوار نیام میں ڈالی۔ حماس نے اس کی گردان کا نشانہ بنا کر تلوار لہرا کر پوری قوت سے گرائی اور سمام کی گردن کے بالکل قریب لا کر ایک دم روک لی اور فوراً سمام کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سمام نے آنکھیں تک نہ جھپکی تھیں۔ حماس مسکرا اٹھا۔ حماس چند لمحوں تک غور سے اسے دیکھتا رہا۔ دوبارہ وہ حرکت میں آیا اور اس نے تلوار گردن کی دوسری طرف گرائی۔ پھر ناک، آنکھ اور منہ پر اس نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار گرائی، مگر سمام نے پھر بھی آنکھ نہ جھپکی۔ حماس خوش ہو گیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، تم واقعی بہادر ہو، ایک وقت میں کتنے آدمیوں سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ سمام سنبھلا اور چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں اپنی تلوار کو ہاتھ لگائے بغیر 12 آدمیوں کو زیر کر سکتا ہوں، اور ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ حماس نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور غیر یقینی لہجے میں اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھے آزما سکتے ہو۔ اس پر حماس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور فکر مند سے لہجے میں اس نے کہا، اگر تم مر گئے تو میں ذمہ دار نہ ہوں گا۔ سمام نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، اگر تمہارے 12 آدمی مر گئے تو میں بھی ذمہ دار نہ ہوں گا۔ مجھے منظور ہے، حماس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر نکالو ان 12 آدمیوں کو جو تمہارے ان سواروں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ ان میں یہ ایاز نہیں ہوگا، یہ میرا دوست ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ حماس نے آگے بڑھ کر 12 جوان چن کر باہر نکالے اور انہیں سمام کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، یہ تم سے مقابلہ کریں گے۔ آنے دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا اور سامنے والے میدان میں اسے تیزی سے بھگاتے ہوئے اس نے 12 جوانوں کی طرف اشارہ کر دیا، آ جاؤ، میں تم سب کو مبارزت کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ سب ایک ساتھ بڑی تیزی سے اس کے تعاقب میں بڑھے۔ سمام فوراً گھوڑے پر الٹا ہو کر بیٹھ گیا
اور زین سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ گھوڑا اسی طرح گول چکر میں سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ تاک کر اس نے لگاتار بڑی تیزی کے ساتھ خنجر مارے اور 6 آدمی ڈھیر ہو کر ریت پر لوٹنے لگے۔ باقی 6 بڑی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ سمام نے دونوں ہاتھ ہوا میں بجاتے ہوئے مسکرا کر کہا، گھبراؤ مت، اب میرے پاس خنجر نہیں ہے، خالی ہاتھ ہوں، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو۔ وہ اور تیزی سے آگے بڑھے، اس خیال سے کہ سمام نہتا ہے اور آگے بڑھ کر اس کی شرط کو باطل کر کے رکھ دیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ سمام کی حالت اس بھوکے چیتے جیسی تھی جو اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے کسی مناسب جگہ گھات لگانے کی کامیاب کوشش کر رہا ہو۔ سمام پھر سنبھل گیا۔ کسی خودکار مشین کی طرح لگاتار اس نے ان پر کمندیں پھینکیں اور باقی 6 گردنیں ان میں جکڑ گئیں اور وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑے اور سمام کا گھوڑا بڑی بے رحمی سے انہیں گھسیٹ رہا تھا۔ سمام کو جب یقین ہو گیا کہ وہ مر چکے ہیں تو اس نے اپنے گھوڑے کو روکا، اپنی کمندیں اور خنجر نکال کر پھر اسی طرح گھوڑے کی زین سے باندھنے کے بعد وہ دوبارہ حماس کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے؟ حماس نے سنجیدگی سے کہا، واقعی تم خطرناک حد تک چالاک، عیار اور بہادر ہو۔ میں تمہارے اس طریقۂ جنگ سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گروہ میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، بشرطے کہ تم خوشی سے اسے منظور کر لو۔ سمام نے فوراً کہہ دیا، مجھے منظور ہے۔ عمار نے عجیب طرح اسے اس کی طرف دیکھا، مگر سمام نے آنکھ مار کر اسے مطمئن کر دیا تھا۔